نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اہل توحید و سنت کے مرکز حق میں آج میری یہاں یہ حاضری پہلے سے کئی گنا زیادہ میرے لیے باعث مسرت ہے کہ میں موحدین کے اس مرکز میں قرآن کے سچے وارثوں کے چمکتے دمکتے روشن چہروں سے مخاطب ہوں. مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک بہانا نہیں آتا. آپ داعی توحید و سنت بننے کے اس سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کے ہر قدم پہ نت نئے فتنوں سے آپ کا پالا بھی پڑنے والا ہے اور ہر ٹکراؤ پہ اللہ کی رحمت بھی آپ کے دامن گیر ہونے والی ہے. قرآن کے نور سے محروم مصائب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قرآن کی حقانیت سے محروم دل استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. قرآن کی
معرفت توحید سے محروم دل طوفانوں کے مقابلے میں ڈٹ نہیں سکتے، اور جس دل کو اللہ اپنے قرآن کے نور سے مزین فرما دیں، یہ دل والا وہ دل والا بن جاتا ہے کہ ساری کائنات کے فتنوں کے طوفان اس سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جاتے ہیں، اور وہ دل والا استقامت کا مظاہرہ کر کے اپنے پاؤں پہ جمع رہتا ہے، اس لیے کہ اسے ٹکانے والا اس کا رب اس کے ہمراہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی فرد کی سخاوت کو دیکھ کے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑے دل والا ہے۔ کبھی انسانی بستیوں میں ایثار کے مظاہرے دیکھ کے کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا دل والا ہے۔ کبھی کبھی بڑی بڑی قربانیاں دینے والے لوگوں کو دیکھ کے انسانی بستیوں میں لوگ کہتے ہیں یہ بڑے دل والا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم کفر میں بسنے والوں کے دل بھی قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں۔ عالم کفر میں بسنے والوں کے دل بھی رفاہ عامہ کے نام پر بڑی بڑی سخاوتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ عالم کفر کے اندر بسنے والے بھی بڑے بڑے ایثار کا مظاہرہ انسانی بستیوں میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن انہیں بڑے دل والا اور حسین دل والا قطعاً نہیں کہا جا سکتا۔ دل مالی سخاوت سے بڑے نہیں ہوتے، دل بڑے بڑے ایثار سے بڑے نہیں ہوتے، دل بڑے بڑے فیصلوں سے بڑے نہیں ہوتے، دل بڑی بڑی خوبصورت اور چکنی چپڑی باتوں سے بڑے نہیں ہوتے، دل عوامی مطالبوں پہ مبنی مفادات کو پورا کرنے سے بڑے نہیں ہوتے۔ دل اس وقت بڑا ہوتا ہے جب کسی دل والے کے دل میں اللہ کے قرآن کی حقانیت کا ڈیرا لگ جاتا ہے۔ اس دل والے پہ اللہ یہ تبصرہ کرتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ پھر اس دل والے کو اس کا باپ حقانیت قرآن کی دعوت و تبلیغ سے ہٹا نہیں سکتا۔ پھر اس دل والے کو کوئی ملا اپنی ملائیت کے روب میں لا کے قرآن کی حقانیت کو منوانے سے ہٹا نہیں سکتا۔ پھر اس دل والے کو کوئی سرمایہ دار اپنے سرمایہ کے بلبوتے پہ اسے قرآن کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ پھر اس دل والے کو قبر پرست ملا قرآن کی حقانیت کے پھیلانے سے پیچھے نہیں کر سکتے۔ پھر اس دل والے کو بڑے بڑے مدرسوں کے روب والے محتمم قرآن کی حقانیت کے پرچار سے پیچھے نہیں کر سکتے۔ پھر اس دل والے کو بڑے بڑے مریدوں کے دعوے کرنے والے پیر بھی حقانیت قرآن کے فروغ سے پیچھے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا دل اللہ کے قرآن کی نورانیت سے سب سے بڑا ہوتا ہے۔
پھر وہ کسی مصنوعی روب والے کے روب میں نہیں آتا. لا یخشون احدا، بولیے الا اللہ. لا یخشون احدا، سارے مل کر بولیے لا یخشون احدا الا اللہ. پھر اس کا دل اپنے رب کی رضاؤں کی طلب والا دل بن جاتا ہے. پھر جتنے رشتے اس مارکائے حق و باطل میں ٹوٹنے لگتے ہیں، اس دل والے کو کسی رشتے کے ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس دل والے کو پھر کسی بڑے سے بڑے نامور کی ناموری کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کوئی طاقتور اپنی طاقت میں اسے مرعوب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس دل والے کا ایک ایک لمحہ ساری کائنات سے بڑھ کر طاقتوں والے رب کی رضاؤں کے طلب کی شوق میں اس طرح مگن ہوتا ہے کہ اسے ادھر ادھر کے ماحول کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ صبر ابتغاء وجہ ربہم کا مصداق بن کے یدرؤون بالحسنۃ السیئہ کا وہ کردار بن جاتا ہے جس کی زندگی میں حق کی مخالفت سیئہ کی شکل میں داخل نہیں ہو سکتی، بھلے وہ کسی شکل میں بھی ہو. اس کا ہر قدم اور اس کا ہر قول و عمل یدرؤون بالحسنۃ السیئہ کا مصداق ہوتا ہے. اور جب وہ اپنے رب کی رضاؤں کے شوق میں استقامت علی الحق کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے رب کریم کی طرف سے یہ انعام آنے لگتے ہیں. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. آپ اس مرکز توحید و سنت میں خادم القرآن والسنہ حضرت مولانا علامہ خضر حیات حفظہ اللہ الباری سے قرآن کی حقانیت اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کا شوق لے کر آئے ہیں. یاد رکھیے، جب آپ اس وادی میں داخل ہونے لگے ہیں تو یہ خیال ضرور رہے کہ یہ وادی کوئی پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کی مالا ہے، اور یہ مشکل ترین گھاٹی ہے جس میں آپ نے قدم رنجا کیا ہے. فتوے سہنے کے لیے برداشت کا مادہ پیدا ہو گیا ہے تم میں. فتوے برداشت کر کے، تانے برداشت کر کے، الزامات برداشت کر کے تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سارے فتوے اور یہ سارے الزامات اور یہ سارے تانے ایک قرآن کے سچے طالب علم کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن کے سچے وارث کا محافظ اور چوکیدار اس کا اللہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کے شامل ہوگی. جیسے آپ کے استاد محترم اور ان کے اسلاف اپنے رب کی پہرے داریوں میں ہر زمانے میں بڑے بڑے فتنوں کو للکارتے رہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے سینے چیرتے رہے، اور نہ تو آپ کے استاد کا کوئی بال بیکا کر سکا ہے، نہ آپ کے استاد کے اسلاف کی طرف کسی کی انگلی اٹھ سکی ہے. انشاءاللہ اگر آپ بھی سچے قرآن کے سچے وارث بن کے میدان عمل میں اتریں گے
تو ساری کائنات کفر مل کر کے بھی ان توحیدی شیروں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی۔ اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی۔ اس عزم مصمم سے اس مرکز میں اللہ کے قرآن کے علم سے اپنے سینوں کو منور کیجئے، اور جب آپ کا سینہ اللہ کے قرآن سے منور ہوتا چلا جائے گا تو رب کی رحمتوں کی حلاوت بھی آپ کو اتنی محسوس ہوگی کہ ہر سجدہ لذتوں کا احساس دینے لگے گا، ہر بیان احساس سے لذت پیدا کرنے لگے گا، ہر واز احساس سے لذت پیدا کرنے لگے گا، ہر للکار احساس سے لذت پیدا کرنے لگے گی، ہر لڑائی احساس سے لذت پیدا کرنے لگے گی، اور ہر دم اور ہر لحظہ اس مارکہ حق و باطل کا ایک ایک لمحہ آپ کی مستی توحید و سنت کو اور زیادہ جلا بخشنے لگے گا، اور آپ پیچھے پلٹ کے دیکھنا اپنی توہین سمجھیں گے، آپ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور آگ جلانے والے آگ جلا رہے ہوں گے، اور آپ اس فتنوں کی آگ میں کود کے اس طرح دیوانہ وار ان فتنوں میں کودیں گے کہ اللہ کی رحمتیں باہیں کھول کے آپ کو ان فتنوں کی ساری خرابیوں اور مکاریوں سے محفوظ کر کے رحمت کی آغوش میں لے کے امن و سلامتی بھی عطا کرتی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر یہ جذبات سالم رہے تو قدم قدم پہ آپ اللہ کی رحمتوں کو محسوس کریں گے۔ ہماری جماعت کے بڑے پیارے عالم دین تھے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائیں۔ آپ کے استاد محترم کے علاقے کے وہ قریب ان کا ڈیرہ تھا، ڈھکی ڈیرہ اسماعیل خان، تو وہ کبھی کبھی مستی میں کہا کرتے تھے، کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہہ دی کرنی ہے، کسی فارس یہ سرائکی میں کسی کو کہتے ہیں، کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہہ دی کرنی ہے، اساں حمد خدا دی کرنی ہے، این در توں جھولی بھرنی ہے۔ تو آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بننا ہے۔ تیار ہونا اس کے لیے؟ تو بس اس کے لیے تیاری پکڑو، فرشتے تمہارے استقبال کے لیے ہر مارکے میں تم اپنے ساتھ محسوس کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، استاد تو آپ کے بیٹھے ہیں تو مجھے بھی چھوٹا سا مولوی سمجھتے ہیں، میرا لحاظ کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہاں موقع دے دے، سمجھتے چھوٹا سا ہے، چلیے چلو چھوٹا سا تو سمجھتے ہیں۔ انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ کی توحید کو ماننے والا، قرآن کے نور سے اپنے سینے کو منور کرنے والا، اس نور کو چھپا کے نہیں رکھتا، نا 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 نا۔ انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ۔ جی اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی قرآن کی، اللہ کے قرآن کی سچائی کے فروغ کا لمحہ۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔
اب میری اداؤں پہ سبحان اللہ نہ کہو، قرآن کی آیتوں پہ سبحان اللہ کہو۔ آگے استاد جی کہتے ہیں خطیب بڑی شے ہوندے نے، ہل جل کے بندے نوں بس متاثر کر دے آندہ جانا خطیبہ نوں ہوندا کچھ نہیں، ہل جل کے بس بول بندے نوں جھلیا کر دے جی۔ انفقو، مجھے مدت ہو گئی جلسوں میں شرکت کرتا ہوں، میں آپ کو اپنی دلی خوشی بتا ہی نہیں سکتا کہ آج مجھے کھرے توحیدیوں میں قرآن سنانے کی کیا لذت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ چنے ہوئے توحیدی ہیں، آپ نتھرے ہوئے توحیدی ہیں جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انفقو، چلیے اس سے پہلے ذرا پیچھے چلے۔ صبر ابتغاء وجہ ربہم، سبحان اللہ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ صبرو، مومن بندے کے جی پاؤں کچی زمین پہ نہیں ہوتے، قرآن والوں کے پاؤں۔ میرے شاہ جی کو آپ جانتے نہیں ہیں، چلیے جو جانتے ہیں وہ تو جانے۔ وہ کبھی کبھی جب یہاں ایسے ماحول میں بات پہنچ جاتی ہے تو وہ پھر یہ آیت پڑھا کرتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میرے شاہ جی کہتے ہیں کہ رجال رجل سے ہے، رجال اور اس کا مادہ جو ہے وہ رجل ہے جی۔ اللہ اللہ، مرد وہ نہیں ہوتا جڑا مدرسے بنائی جائے۔ میں پنجابی بولنے لگ جاتا ہوں، اردو اور میں تو لگ پشتو پوئی گئے، لیکن آپ بھی تو کچھ تھوڑی سی پنجابی سمجھو نا بھائی آپ۔ اللہ اللہ، رجال جی، کوٹھیاں بنانے والا مرد نہیں ہوتا جی، ملنے لگانے والا مرد نہیں ہوتا جی، کارخانے لگانے والا، بولو سارے توحیدی بولو جی، کارخانے لگانے والا جی، وزارتوں پہ بیٹھنے والا، سارے بولو جی، صدارتوں پہ بیٹھنے والا جی، مدرسے پہ مدرسے بنانے والا اور بننے اور مدرسوں میں پڑھنے والوں کو قرآن کے نور سے محروم کرنے والا موتمم مرد نہیں ہوتا۔ اور جو مرد نہیں ہوتا وہ کون ہوتا ہے؟ شکل مردوں والی ہو شکل جی۔ رجال لا تلہیہم، سبحان اللہ جی، دولت اکٹھی کرنے والا جی، صرف دولت اکٹھی کر رہا ہے جی، بڑا مرد ہے، نا جی، وزارت مل گئی، بڑا مرد ہے، نا جی مکان بنا لیا، بڑا مرد ہے، نہیں جی نہیں، بیٹوں کو بیاہ لیا، بڑا مرد ہے، نا جی بیٹیوں کو پڑھا لیا، بڑا مرد ہے، نہیں جی نہیں، نا مرد وہ ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ سبحان اللہ جی، کوئی وزیر اس کو اللہ کی توحید کی حقانیت سنانے منوانے سے روک نہ سکے، وزیر ہار جائے اور توحیدی مرد جیت جائے، بادشاہ ہار
ہار جائے اللہ کی توحید کا متوالا جیت جائے، موتمم ہار جائے اللہ کی توحید کا متوالا جیت جائے، ملوں والا ہار جائے اللہ کی توحید والا جیت جائے، پیر ہار جائے اللہ کی توحید کا مستانہ دیوانہ جیت جائے، خاندان ہار جائے اللہ کی توحید کا مستانہ جیت جائے، جی چوہدری ہار جائے اللہ کی توحید کا مستانہ جیت جائے، جی بادشاہ ہار جائے اللہ کی توحید کا مستانہ جیت جائے، خطیب ہار جائے اللہ کی توحید کا مستانہ جیت جائے، لا بیع ذکر اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی انفقوا مما رزقناہم، جی مرد وہ ہے جدے پیرہ دے اندر ٹل موجود ہوئے۔ انہوں نے میری جی جی بڑی یاد کر لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ جی جس کے پاؤں میں، چلیے ایک اور قرآن مجید کی آیت سامنے آ گئی، چھوڑیے ذرا رومال کو چھوڑیں۔ سبحان اللہ۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اچھا یہاں میں رک کر مولانا خضر یاد صاحب کی محبت بری نگاہیں اگر میری طرف ہوں تو میں ایک سوالیہ بات کرنے لگا ہوں۔ جی جب کوئی چیز، سننا طلباء بھی سنیں، یہ جو سٹینڈ ہے نا، اگر اس کی ٹانگوں کو اور لمبا کرتے جائیں گے اور لمبا کرتے جائیں گے تو اس کی وجود میں کمزوری کا امکان بڑھتا جائے گا۔ جتنی کوئی چیز لمبی سے لمبی ہوتی ہے اتنی اس کی کمزوری، یہ ہم جو مشاہدات کرتے ہیں زندگی میں، جی اللہ اللہ، اصلها ثابت، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ کی توحید کی حقانیت والا جی اس کے پاؤں بھی مضبوط ہوتے ہیں اور اس کی پرواز بھی بڑی اونچی ہوتی ہے، بڑی بلند ہوتی ہے۔ جتنا قد اس کا اونچا ہوتا جائے اس میں کمزوری نہیں آتی، اس کی طاقت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اکلہا کل حین، آگے بڑا زبردست تبصرہ ہے قرآن کا، بِإِذْنِ رَبِّهَا تُؤْتِي اکلہا کل حین بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ جی توحید کی خدمت کرنے والا کہیں اس وہم میں پڑ جائے کہ میں پتہ نہیں میں بڑے مارکے پہ مارنا، میں بڑا مجاہدہ کر رہا ہوں، میں بڑا دلیر ہوں، نا 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 نا۔ توحید کی خدمت کرنے والا اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ بِإِذْنِ رَبِّهَا، میں کچھ نہیں، مجھ سے کام لینے والا میرا اللہ۔ اپنی صلاحیتوں کی جتنی زیادہ نفی ہوگی اتنی اللہ کی رحمت کا نزول زیادہ ہوگا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تُؤْتِي اُکُلَہَا کُلَّ حِینٍ، وہ مدرسہ میں ہو توحید بانٹ رہا ہے، وہ مجالس واعظ میں ہو تو اللہ کی توحید بانٹ رہا ہے، وہ محفلوں میں ہو تو توحید بانٹ رہا ہے، وہ دکھوں میں ہو تو توحید کی روشنیاں بانٹ رہا ہے، وہ خوشیوں میں ہو تو توحید کی روشنیاں بانٹتا چلا جا رہا ہے۔ صبر ابتغاء وجہ ربہم
टांगे खींचने वाले खींचते रहे, उसे कोई परवाह नहीं होती, जहां लगा होता है वहीं टिका होता है। क्यों जी? उसे टांगों खींचने वालों की कोई परवाह नहीं होती। इब्तिगा रब्बिहिम, उसकी तवज्जो का मरकज उसका रब की रहमतें होती है। व अक़ामुस्सलाह, लेकिन अल्लाह की तौहीद के बड़े बड़े ऊंचे दावे करने वालों को अपने रब से ताल्लुक भी बड़ा पुख्ता करना होता है। अक़ामुस्सलाह वअन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और वो जो दौलत मैं अल्लाह ने उनको दे रखी होती है मार्फत हक की और नूरानियत कुरान की, उसको वो हर लहजा हर लम्हा बांटते रहते हैं, उसको हर लहजा हर लम्हा। और फिर यदरऊन बिल हसनति सय्या, ऐसे नहीं होता कि बस जब दिल किया रब की तरफ लग गए और फिर खराबियां और मुनकरात उनकी ज़िंदगी में दर आने लगे। ना 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 ना, यदरऊना बिल हसनति सय्या, जब वो अपने रब की रज़ाओं के शौक में चल पड़ते हैं तो ऐसे चल पड़ते हैं कि फिर पीछे पलट के नहीं देखते। फिर पीछे पलटने वाली, फिर कोई सैया दोबारा बार बार अंदर नहीं घुसती जी। तौबा मेरी जाम शिकन, और जाम मेरा तौबा शिकन, हर तरफ ढेर लगे हैं टूटे हुए पैमानों के। उस्ताद जी बात तो ठीक है, लेकिन हमारे गांव के हजरत साहब को अच्छी नहीं लगती, मैं इसलिए जरा डर गया था। हजरत आइंदा ऐसे नहीं करूंगा। और भाई तुम तो मेरे पास मस्जिद तूबा में कुरान पढ़ के गए हो, मौलवियों से डर गए हो। कहता जी उस्ताद जी आइंदा मुझसे ऐसे नहीं होगा, ये आइंदा वाले उज़र नहीं करने। ना जी ना, ना जी ना, जब अल्लाह के कुरान का खादिम बनना तो यदरऊन बिल हसनति सय्या, फिर उज़र नहीं तराशने हैं जी। फिर और जी उस्ताद जी बस उस्ताद जी करना था, बस रह गया जी, इंशाअल्लाह उस्ताद जी बस करूंगा जी उस्ताद जी। ना 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 जी, उलाइका लहुम उक़बद्दार, ये कोठियों वाले पीछे रह जाएंगे और ये कुरान के मस्ताने आगे गुजर जाएंगे। बड़े बड़े मदरसों वाले पीछे रह जाएंगे और ये कुरान के खादम अल्लाह की निगाहों में बहुत आगे गुजर जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको भी कुरान मजीद का सच्चा खादम बनने की तौफीक अता फरमाए। कहो आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इजाज़त जी।